سیدنا و مولانا ابو القاسم المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم صلوات محمد کے ذکر خیر دسن کے سارے گناہ معاف فرمائے اب تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا قبول ہے سید مخدوم حسین نقوی صاحب، سید حیدر نقوی صاحب، سید سلمان حیدر نقوی صاحب بندے مرحومین ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ شریف ہے درجات کو رکھتی ہے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ یونس سے یہ آیت مجیدہ پڑھنا شرط فصل کی تھی۔ یہ سارے ثواب کی چونکہ مجلس سے اور سارے ثواب واسطے ہمیشہ قرآن پڑھے، سارے ثواب واسطے قرآن پڑھا جاتا ہے اور ختم پاک بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور مجلس پاک بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مجلس پاک قرآن کا پڑھنا اور ختم پاک کے ذریعے قرآن کا پڑھنا یہ تھوڑا جا فرق ہے۔ یہ سارے ثواب واسطے ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن ختم پاک جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت تک ثواب جاری رہتا ہے جدوں تک قرآن پڑھا جاتا ہے، اس وقت تک ثواب جاری رہتا ہے جب تک کوئی قرآن پڑھے، پڑھنے والا پڑھتا رہے گا، سننے والا سنتا رہے گا تو یہ سارے ثواب ہوتا رہے گا، یہ برکت ہوگی، یہ رحمت ہوگی لوگوں واسطے بھی اور جنہیں مرحومین ہیں انہوں واسطے۔ اتنے شاہی پڑھ رہے سن نقوی صاحب اس وقت رضوان قیامت صاحب پڑھتے ہیں، اسی 2-3 گھنٹے اتنے لگ جانے، تقریباً یعنی گھنٹہ ہو گیا، ایک گھنٹہ ہو گیا، پھر گھنٹہ ہو گیا۔ تو اس دورانیے اگر کوئی قاری بٹھا دیتا جاتا یا حافظ قرآن بھی بٹھاتا جاتا، کوئی گھنٹہ قرآن پڑھتا ہے کہ بندے گھنٹہ قرآن سنتے ہیں تو پھر وہ نیاز کرتے ہیں یا باتوں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ختم کا ایک طریقہ ہے، اصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مجلس سے آزاد انعقاد کیا گیا ہے۔ اصال ثواب کی مجلس قرآن نہ پڑھا جائے یہ ممکن نہیں، اصال ثواب کی مجلس ہو گئی قرآن نہ پڑھا جائے، اصال ثواب تو کرنا ہے، ختم پاک میں بھی اصال ثواب ہے اور مجلس پاک بھی اصال ثواب ہے، لیکن مجلس پاک میں ختم پاک میں ایک فرق ہے۔ جہاں ختم کا ثواب ہے کچھ وقت واسطے جاری رہتا ہے، جب قرآن شروع کیا جاتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن سنیا جاتا ہے، وہ ثواب ہوگا اس وقت تک رہتا ہے۔ گھنٹہ قرآن پڑھو، 2 گھنٹے قرآن پڑھو، گھنٹہ 2 قرآن پڑھنا ثواب جاری رہے گا، اصال ہوتا رہے گا، ضرور اللہ پاک مہربانی کریں گے، یعنی پڑھنے والا پڑھتا رہے گا، سننے والا سنتا رہے گا، وہ ایک وقت مقرر ہے پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ مجلس ازال جہاں قرآن پڑھا جائے اصال ثواب واسطے کچھ فرق ہے کہ یہ حدود و قیود مقرر نہیں، ثواب کے حدود مقرر نہیں، میں شروع کر رہا تھا گھنٹے بعد پھر میں ختم کروں گا تو ثواب ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ختم پاک کے قرآن سنیا جاتا ہے، مجلس سے شبیر سمجھا جاتا ہے، ختم پاک قرآن سنیا جائے گا اور مجلس پاک قرآن سمجھا جائے گا، جب تک کوئی سنے گا ثواب ہوئے گا، جب تک کوئی پڑھے گا ثواب ہوئے گا۔ میں جو ایک گھنٹہ تقریر جناب کے سامنے پسند کرنے لگا، ایک میں آیت پڑھی ہے، اس آیت مجیدہ کے تحت جو بھی آیتیں میں پڑھنی ہے، اتنے جڑی میں گھنٹہ تھوڑے سامنے ایک گزارشات کرنی ہے، ایک بچہ بھی اگر اتھوں اس قرآن کی آیت کو سمجھ کے اٹھے کہ قرآن کی آیت کہنا کی چاہتی، اور جدوں تک اس سمجھ وچ زندگی گزارے گا یہ ثواب پکڑا ہوئے گا، وہ ثواب یہ من سے پاک کے جیسے یہ سینے قرآن پڑھی ہوتی ہے اور اس کو بعد بدلہ سے کچھ پڑھتا ہے، اس سمجھ کر زندگی گزارے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو مجلسوں کا فائدہ ہونا چاہیے کہ مجلس جو بندہ اٹھے تو کوئی ایک سمجھ قرآن کی ایک آیت، قرآن کا ایک پوجا سنتا ہے، انہیں جو کوئی ایک سمجھ کے لے کے اٹھے نا، ایک سمجھ لے کے اٹھے، جب تک اس سمجھ قرآن وہ زندگی گزارے گا، اس سارے ثواب ادھر بکھرا جاری رہے گا، اس بدل بکھرا جاری رہے گا۔ اس واسطے کہ حدودوں کی حدود جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، یہ قرآن دیا 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں، یہ 3 صفتیں میں اور بھی پڑھنی ہیں اور مختلف آیات 4 ایک آیت میں
ایک آیت سات میں صفتاں قرآن دیا پڑھنا چاہنا جے کسی دھیان نال سن لیا نا سات صفتاں تے سات ہی خیر ہو گیا سات ہی خیر ہوں نا خیر ہے یہ توجہ کرو گے فزیکلی دیکھو گے سات خیر ہو گیا وہ میں تفصیل چیز دینا سات خیر سات بسم اللہ بھی آتے سات بسم اللہ جی آئے سات خیر ہے سات لفظ بڑا مشہور ہے کہ سات آسمان سنے ہوئے گا سات زمینہ سنی ہوں گی یہ سات آیتاں میں جناب دے سامنے قرآن حکیم جو ثابت کرنے لگا کہ قرآن سات صفتاں آج پڑھ گئے قرآن کریم کے سات سوال الحمدللہ بچے بھی توجہ کر کے نوجوان تھے باقی تھا الحمدللہ سارے خالی کائنات فرمند رہے یا ایوہ الناس اللہ کدی کدی یا ایوہ اللہ زیدہ آمن ہوتا ہے وہ تو کہنے ایمان والا ہوتی ہے بے ایمانہ لڑنے اللہ فرمند رہے یا ایوہ اللہ زیدہ آمن ہو میں ٹیچر یہاں سکول ٹیچر کا چوتھی رو سدھے تو چوتھی رو ہونا چاہیے پنجویں رو سدھے تو پنجویں رو ہونا چاہیے اٹھویں رو چھٹی کرے تو اٹھویں رو ہونی چاہیے باقی ہم نہیں جنہوں مخاطب کیتا جائے گالوں دے نالے اللہ فرمند رہے یا ایوہ النبی ادو اللہ نبی نال گل کر یا ایوہ الرسول ادو رسول نال گل کر یا ایوہ الکافرون کافران نال گل کر ادی مشرکان نال گل کر اچھے جی گل کر رہا یا ایوہ الناس اے انسانوں جب اللہ انسانہ نال مخاطب ہے تو ہندو بھی باہر نہیں ہو سکتا یہ تو سکھ بھی باہر نہیں ہو سکتا یہ تو عیسائی کا کرسٹ بھی باہر نہیں جب وہ انسان ہے اگر وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے کہ اللہ مخاطب ہے انسانہ اللہ مخاطب ہے انسانہ ایک اور بھی ناس تھا میں یا ایوہ الناس ایک آیت کو پڑھ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ناس امامہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے آزمایا جب وہ پورا اترے تو اسے انسانوں کا امام بنا یہ مطلب ہے امامت کا تعلق بھی کسی ایک فرقے نال نہیں امامت کا تعلق ایک فرقے نال نہیں اللہ اتنی فرمایا کہ ایسا انہوں مومنہ واسے امام بناتا ہے یہ ناس سے امامہ ہم نے اس کو انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے امام بناتا یہ مطلب ہے امامت کا تعلق بھی انسانہ نال ہے امامت کا تعلق ہوتا ہے انسانہ نال میرا نام جزائے خیر ہے بھائی انسانہ نال تعلق ہوتا ہے امامت کا اللہ نے ابراہیم نے سنو امام بنایا تو انسانہ واسطے اچھے کا پھر فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں ایمان والوں نہیں یا ایوہ الناس اے انسانہ جی اے انسانوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم یہ قرآن کی شکل میں تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے جی قرآن نصیحت ہے صرف قرآن دی کہ قرآن نصیحت ہے کون لوگ فائدہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ اور جو سینوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے یہ مطلب ہے پہلی صرف قرآن دی کہ قرآن نصیحت ہے دوسری صرف قرآن سینوں کے اندر بنی بیماریوں کے لیے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا تیسرا وَهُدًى اور رب اللہ یہ ہدایت ہے قرآن ہدایت ہے پھر فرمایا رحمت للمومنین آیا انسانوں کے لیے ہے رحمت مومنوں کے لیے بہت اچھا سوال فرمایا یا ایوہ الناس گل ہو رہی ہے انسانہ اگے کھڑے فرمایا رحمت للمومنین یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے قرآن مومنوں کے لیے تو جناب چار صفتیں جناب نے سن لی ہیں اگر دہرائیاں جان تو بڑا نقصان ہے پہلی صرف قرآن نصیحت ہے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے اچھا ایک آیت مجیدہ سپیشل پڑھنے پڑھانی ہے خالی فرماتا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو رسول پہ نازل کیا گیا یہ مطلب ہے رسول اللہ پہ جو نور نازل کیا گیا ہے اس نور کا نام قرآن ہے یہ پنجویں صفت ہو گئی کہ یہ نور ہے پہلی اعتراض اور آ رہی ہے چار پہلے قرآن
نصیحت قرآن شفا میں جدو پڑھاتا سا نا جی ادو میرے بچوں کو آخیا سی کہ دھیان نہ تساں میرے پیریڈ چ بیٹھے رہے گھر جا کے یاد نہیں کرنا بڑا اتنے ہی ہوتا اتنے ہی میں یاد کرا کے جانا ہونا قرآن نصیحت قرآن شفا قرآن ہدایت قرآن دے مطابق رحمت اور پھر اس آیت کے مطابق پنجویں صفت ہے کہ قرآن نور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے میں وہ کہنا کر رہا ہوں جس سے علماء متفق اس نور تو مراد سب علماء نے قرآن لیا کہ قرآن اور نور ہے جہاں اللہ نے نازل کی یہ مطلب ہے پنجویں صفت قرآن جو مل گئی کہ قرآن نور ہے اگلی ایک صفت اور پڑھنا جی اس قرآن پاک میں سورہ مبارکہ فرقان دی کا جنگی ہے خالق فرمت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیحا بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے یہ مطلب ہے میرے محترم سامعین یہ 6واں نام رکھے اللہ نے فرقان فرقان کا معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کو الگ الگ دکھانے والا یہ مطلب ہے 6ویں صفت ہے کہ یہ فرقان ہے ایک اور صفت پڑھنے ہیں اور سورہ مبارکہ فاطر دی آیت مجیدہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب وہو الحق میرے حبیب جو ہم نے وحی کی شکل میں تیرے اوپر کتاب نازل کی ہے نا یہ حق ہے اور جناب یہ حق بھی 7 صفتہ جناب دے ذہن آنی چاہیے ایک بار صرف دہرائیے تو ذرا لطف لیجیے قرآن نصیحت قرآن شفاعت بہت شکریہ بھائی یہ یاد ہے قرآن رحمت قرآن ہدایت پھر قرآن نور پھر قرآن فرقان حق و باطل کی تمیز بتاتا ہے اور پھر 7ویں صفت ہے کہ یہ حق ہے اگر 7 صفتہ جناب نے ذہن چنے تے سوچو سہرہ دلال نے نیزے تے کی پڑھے اگر 7 صفتوں کے مرتب کو قرآن کہتے ہیں تو حسین قاری بن کے تلاوت بھی کر رہے تھے نصیحت بھی کر رہے تھے شفا بھی مار رہے تھے رحمت بھی دے رہے تھے ہدایت بھی دے رہے تھے نور بھی پھیلا رہے تھے حق و باطل میں تمیز بھی سکھا رہے تھے اور حق بھی بیان کر رہے تھے تلاوت قرآن کے سارے بندے سمجھنے کے تعلق نہیں تھی اگر تلاوت قرآن کی کلے قرآن کلے ایمان نعرہ حیدری جدو قرآن یاد آئے گا نا الحمدللہ 7 صفتہ یاد آ جائے ہوتے آئے گا جب تسی کسے عالم کے سامنے سوال کرو گے کہ بتاؤ تو صحیح کیا کیا جمع کیا جائے تو قرآن بنتا ہے لوگ ہو آئے گا کیا کیا جمع ہو جائے تو قرآن بنتا ہے تو پھر آیتہ دے نمبر میں کو لکھوا دو تو دسنا کہ ہم قرآن سے سمجھتے ہیں جو نصیحت بھی ہے جو شفا بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے قرآن ہدایت بھی ہے قرآن نور بھی ہے قرآن فرقان بھی ہے قرآن حق بھی ہے میں حیران ہوں اس بندے تو جدے گھر قرآن بھی موجود ہے کہ اجے تک فیصلہ نہیں کر سکیا کہ فلاں جنگ تے حق تے کون سی اور باطل تے کون سی اللہ دیا بندہ تیرے گھر قرآن کوئی نہیں جی بہت شکریہ میں ایک مثال چائے پیتی ہوئے کہ سارے بندے ایک بار زندگی جی مہربانی چائے پیتے سارے پہلے گھٹنا پتہ لگ جاتا ہے چینی کنی ہے پہلے دودھ کنا ہے پانی کنا ہے لاچی ہے کہ نہیں سونف ہے کہ نہیں دال چینی ہے کہ نہیں مثلا تسی سوچ لو یہ مثلا پانی موجود ہے چائے بچے پانی بچے دودھ کے
پتی یہ چینی یہ اگر بچ سونف پائی جائے دال چینی پائی جائے الائچی پائی جائے 7 شیواں تو ہو گئی آخر جو بندہ انہیں پیندا ہے انہیں 7 شیواں پائیاں ہون آخر محسوس ہوتا ہے نا کہ بچ لاچی ہے محسوس ہوتا ہے نا بچ سونف ہے محسوس ہوتا ہے بچ دال ہے وہ کی انہوں نے یارو توڑ کے لا پاندے نے بچو دال چینی وہ ہے پھر یہ چینی ہے یہ پتی ہے حد ہو گئی تو 4 پہلا گھٹ لائے تو لے جو جی پتی اور پہلے گھٹ دوجا نہیں پہلا کئی بندے گھٹ بھی نہیں پڑتے وہ کہتے ہیں سال اندر میں تو نہیں کبھی پیتی صرف ویک کے اندر میں نہیں کبھی پیتی بندہ میں روز پینا ہے بندہ میں روز پینا انج دی ساکری لگتا چاہ کے دودھ چھوڑا ساکری ہی پتہ لگا یہ تو مطلب کئی ویک کے چھڑ دے یہ تو جڑا گھٹ پڑ رہے ان کوئی تو ذائقہ آنا چاہیے کوئی ذائقہ آنا چاہیے اللہ کا بندہ تیرے گھر قرآن ہے بچ 7 ذائقے نے تینوں ایک بھی نہیں آتا نہ تینوں نصیحت آئی ہے نہ تینوں شفا ملی ہے نہ تیرے گھر ہدایت آئی ہے یا اللہ کا بندہ نہ تیرے گھر رحمت آئی ہے نہ تیرے گھر نور آیا ہے نہ تیرے گھر حق و باطل کی تمیز آئی ہے نہ تیرے گھر حق کا ہے قرآن کا ہے جی کیا بات میرے عزیز دوستو اگر چاہے کہ ہر شاید مناسب پہ ٹھیک ہوئے تو جڑا بندہ آکھے نا میں نے سواد نہیں پہ ہوگا بندے اندر کرونا ہو گیا ہے کیونکہ سب تو پہلی ہوگی نشانی ہے کہ قوت شامہ متصل ہوگی قوت شامہ انہوں اندر نک دی قوت ایک قوت ہے جڑی سواد دستی ہے کہ لذت کی لطف کی سواد ہے نک دستا ہے مولی دستا ہے ایک گل سہن چلتا سواد قوت شامل رستی ہے بچ اللہ نے قوت رکھی ہے برفی کھائیے نا تو مٹھی نہیں گڑ بھی کھائیے تو مٹھا وہ کیڑی شاید دستی ہے اکھاں بند کر کے بندہ مجھ پائے گوڑے نبی نے سب تو پہلا صاحب لا دے نبی نے بندے دی قوت شامہ اتنی دیر ہوتی ہے 8 دن پہلا ہوتے ختم ہویا ہوئے 8 دن بعد نبی نہ آئے جاتا ہے امرود کے نے کھاتے میں تو صحیح کہا یہ اللہ پاک نے اگر وہ اکھاں کو معلوم رکھے تو وہ یہ قوت شامہ بہت تیز رہے کرونا جڑی بیماری آئی ہے سب تو پہلے ہے قوت شامہ متصل کر دی اللہ نہ کرے کسی کو ہوئے کسی علامات سن لو اگر کسی بندے کی قوت شامہ یہ کوئی شاید کھاندہ ہے برفی کھاندہ ہے مٹھی لگتی سواد نہیں ہوئی شاید کھاندہ مٹھا لگتا ہے لیکن شاید کے اندر خاص سمجھ ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے وہ دی اچھا جو پھولا میں سوچتا ہے نہ ان پتہ لگتا موتیا کیڑا ہے نہ ان پتہ لگتا گلاب کیڑا کھا بند کرا گیا قوت شامہ مضبوط ہو گئے تھے ان پتہ ہو گئے تھے وہاں آ گلاب ہے آ ہوتی ہے ٹھیک ہے لو جی جیڑا بندہ دوپہر دنے آنکھنا رات دی رانی دی گھرو بھی ہوندی کرونا ہو گیا ہے وہ دی دنے ہوندی ہے رانی دی خوشبو دنے نہیں وہ اس وقت رات دی رانی دن دی نہیں یار رات کو خوشبو دی تسی کسی کوٹھی کو گزرو تو بندے کا دل کرتا کہ کھلو جی کھلوے انہوں پتا رکھا میں کھلوان کے تھے دل کرتا ہے خوشبو آمدی ہے ذرا ہے نا یار خوشبو آمدی ہوئے تو دل کرتا ہے میری دکان کو گزریے تو ٹائم ہوئے تو دل کرتا ہے کہ ذرا رک لی وہ بھی صرف وہ دا دل کرتا ہے جدی قوت ٹھیک ہو قوت ٹھیک ہوئے گلاب یا کیاریاں آ جان تے کھلون تے دل کرتا ہے خوشبو دی دکان آ جائے عطر دی تے کھلون تے دل کرتا ہے رات دی رانی رات نو بکھری ہوئے کھدری ہوئے خوشبو پھیلانے کہ کھلون تے کوٹھی ہے کہ دل کرتا ہے مسلمانہ تینوں قرآن دا واسطہ ہے اللہ نے نبوت و امامت و ولایت دی خوشبو ایک کوئی کر رکھیے تیرا کھلون تے دل ہی نہیں اللہ نبوت کی خوشبو بھی اسے کر رکھی ولایت کی خوشبو بھی اسے کر رکھی امامت کی خوشبو بھی اسے کر رکھی تیرا کھلون تے بھی بہت سمجھے گا تیرا کھلون تے بھی دل نہیں اللہ کے
7 خوشبوਆਂ اللہ قرآن چ یہ مطلب ہے جہے گھر قرآن ہوئے اتنے 7 شامل ہے جی قرآن ہے تو پھر ہے آواز جی قرآن ہے تو پھر قرآن ہے تو پھر کیونکہ 7 شامل لا رہ بند ہے یہ 7 شامل کے مجموعے کا نام یہ مطلب ہے یہ نصیحت نہیں جہے گھر قرآن ہوئے اتنے نصیحت ہونی چاہیے میں پھر کہنا جہے گھر قرآن ہوئے اتنے نصیحت ہونی چاہیے اچھا جہے گھر قرآن ہوئے اتنے شفا ہونی چاہیے اندر الحمدللہ بیماری نہیں ہونی چاہیے شفا ہوئے بھی تو شفا ہونی چاہیے قرآن جس گھر ہوئے اس گھر میں ہدایت یہ قرآن ہدایت ہے ہدایت اچھا قرآن ہے تو ہدایت کوئی نہیں اگر اللہ نہ کرے قرآن ہے تو نور کوئی نہیں قرآن ہے تو فرقان کوئی نہیں قرآن ہے تو رحمت کوئی نہیں قرآن ہے تو روشنی کوئی نہیں قرآن ہے یہ مطلب طے ہو گیا ہے انہیں جتن کا لیا ہے ٹھپ کے رکھے کیا بات ہے ہاں کر رہا میں غلط بات نہیں کر رہا وہ یار ٹھپ کے رکھا تھی یہ گل دسو کہ کوٹ روڑ ٹھپ کے رکھا ہو پالش بندہ لگا پھر جڑے کئی بندے بچے چادر نہیں لیتے کوٹ بھی نہیں پاتے میری قمیض نہ خراب ہے وہ پھر ایک کام کرتے ہیں اتنا عمر کا چند بیٹھ جاتا ہے اور کوٹ پاؤ ہے تیرے آرام آ جائے یہ مطلب ہے کوٹ تیرے کو ہے تو استعمال نہیں بندہ وہ بڑی چبڑ ہے جہاں گھر قرآن ہے تو اسے استعمال ہی مولا بھائی تمہیں جزا کہہ رکھا مولا تمہیں جزا دیں گے خدا کی قسم میں 7 شامل ہے بیٹھے نے بابا جی بخاری صاحب میرے چونکہ پیر بخاری نے اس واسطے میں بچہ بیٹھا میرا شاگردہ جو ہے اور میرے بیٹے تو واقف ہے میرے تو واقف ہے شاہ جی بخاری صاحب نے بخاری صاحب جہے بندے کے گھر قرآن ہے تو تمہیں آ کے آتا ہے گھر رحمت ہی کوئی نہیں گھر برکت ہی کوئی نہیں سارے جی بیمار پے نے بابا جی کوئی تویز دیو جنہوں اس تویز کا اثر نہیں ہوا بابے دے تویز کی اثر کرے گا مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے انہوں کی سمجھ دیو کیا تویز نہیں یہ تو بڑا تویز ہے میرے تو بڑا تویز کوئی نہیں علی تو بڑا پیر کوئی نہیں ایسے کوئی امیر کبیر بندہ بیٹھا ہوگا جیسے غریب آدمی کھلو گیا کہ میں نے دعائی جو کہ پیسے میرے کو کوئی خدا رہا میں نے دعائی کے پیسے دے وہ بندہ کہ میں تیرے علاج کا ذمہ اٹھانا انہوں سٹور کے اندر وار کے باروں کنڈی مار کے آکھے اندر رہنا ہی 1 روپیہ بھی تیرا لگنا شام تک جنہیں ٹیکے لانے نہیں لا جا جنہیں کیپسول کھانے نہیں کھا جا جنہیں دوائیاں کھانے نہیں کھا جا جنہیں سیرپ چاہنے پی جا جو مرضی کھا جا پیسے نہ جا شام نو منجی کھڑنی چاہیے ہاں منجی کھڑنی چاہیے وہ سٹور دے گے کیونکہ زندہ نکل نہیں سکتا وہ کھانا ہے جے وہ مر جائے تو بندے صاحب سے دعا مانگ کے آکھن چودھری صاحب تو بڑی مہربانی کی تھی سی کھڑے تو کی کھا گیا بڑا سمجھا تو صدقے چودھری صاحب بڑی عنایت کی تھی وہ بیوقوف اندر بڑھ کے گھوڑے کی کھا گیا سیانے بندہ کہ کھلو جو گل کرنا گیا چاکا ہوتا ہے چودھری تو ہی ڈر ہوتا ہے مجھے گل نہیں میں سیانا بندہ اندر تو میں گل دسا اے چودھری مارے ہی آپ چودھری جانتا سی این پڑھ لے اور فرمایا میرے منگتا ہے انہوں کا کھڑے میرا منگن دا انہیں بہانا بنائے انہیں اندر بار جو کہ کھا جا پی جا جوڑ لب دے 10,000 کا ٹیکہ بھی لا جائے گا تو روڑا ہی کوئی اس طرح بندے کر بھی نہیں ساٹے نا عزیزاں کوئی مسئول سی انہوں بوتل لا کے اندر سٹور گئی میں نے دسیا جسے میں دیکھی نہیں دسیا میں سامنے قرآن رکھ کے بنا کے بھی گل نہیں کر میں نے کچھ دسیا کہ وہ جڑے اما جی سن وڈیرے سن وہ جیوں بوتل لگی انہیں آگیا کڑیوں کنا کچھ ہے انہیں آگیا اما ہے ہوئی ہوئی جاندی ہے پیچھے مکے گی تو کر جانے وہ ساریاں باہر نکل گئی اما نے اتوں لائی اتوں کٹی وہ چھری پئی وہ چھری ماری کاؤ چ نچوڑ کے ساری پیچ
پیانے دے گا نا وہ جگہ اندر ہی پانی نا نکال اس طرح بھی ہو جاتا جس اگر وہ بندہ اندر بڑھ کے ٹیکے پی جائے کیپسول کھا کے مر کے نکل مر کے سیانے بندے کی اکرم چودھری یہ آپ مارے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ ٹیکے چ کی ہے کیپسول چ کی ہے گولی چ کی ہے کیپسول چ کی ہے سیرم چ کی ہے یہ ٹیکے وچ کی ہے لوگ آخر گے چودھری ایڈا ہوتا نا ایڈا سجن کہ یہ کھاتا ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو آدھا ذرا چیک کرو لکھ کے دیو کہ کی کھانا چاہیے کی چھڈنا چاہیے لکھ کے دیو اللہ دیو بندے ہو لکھ کے دینا موجود ہوئے تو لکھا لینا چاہیے اپنی مرضی نہیں کری موت ہو جاتی جب بندے کو پتہ ہی نہیں سبحان اللہ بندے کو پتہ ہی نہیں گولی کی ہے کیپسول کی ہے ٹیکے کی ہے یہ بہت اچھی گل ہے ڈاکٹر کو پوچھ میں کی کھانا ہے جہاں ڈاکٹر نو چھڈ کے اندر سٹور میں بڑھ جائے گا جسمانی موت مر کے نکلے گا جہاں محمد نو چھڈ کے قرآن وچ بڑھ جائے گا روحانی موت مر جائے جس طرح دوائیوں کا سٹور کافی نہیں سبحان اللہ جس طرح دوائیوں کا سٹور کافی نہیں اسی طرح قرآن کافی نہیں اتنا انپڑھ بندے کو پوچھو ٹیکے کی ہے وہ مینوں کی پتہ کیپسول کی ہے وہ مینوں کی پتہ ڈاکٹر کو نسخے ہوندے نے پہلے ڈاکٹر کے نچ لگا ہوتا ہے جڑی نویں تو نویں آخری گولی نکلی ہے جڑی تیار ہوئی ہے نا ویکسین تیار ہو رہی ہے وہ بھی نسخے آ رہے ہیں کہ کادے نال بن رہی کادے نال بن رہی اے بندیاں صرف آگنا میرے ویکسین لاؤ میں نے کرونا ہو گیا ہے ویکسین لوانی آسان ہے یہ سب جنا کہ بنی کا دی ایک ڈاکٹر نو پہلے پڑھایا جاتا ہے شاباش تیرے مولوی جمن سے ایک ڈاکٹر ٹیکہ لانا ہوئے تو پہلے پڑھایا جاتا ہے محمد نو بغیر پڑھان تو ہی دنیا تے بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے بندے شفائے گلے استعمال کرو گے تو مر جاؤ گے اسے ڈاکٹر نو پوچھنا پڑے گا یہ سب شہروں کا فائدہ ہو سکتا ہے گھراں وچ نصیحت بھی آ سکتی ہے شفا بھی آ سکتی ہے ہدایت بھی آ سکتی ہے رحمت بھی آ سکتی ہے نور بھی آ سکتا ہے فرقان بھی آ سکتا ہے حق بھی آ سکتا ہے اور خدا دا نام ہے جدو ایک ڈاکٹر دس کے جائے کہ لاؤ جناب علی اے دوائیاں پئیاں جے تے اے ڈاکٹر جے میں چھڈ کے جا رہا دو چیزاں دوائیاں بھی چھڈ کے جا رہا کیا بات ہے دوائیاں چھوڑ کے نہیں جا رہا ورنہ مر جاؤ گے میں صرف دوائیاں چھوڑ کے نہیں جا رہا ایک میں دوائیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرے میں ڈاکٹر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ڈاکٹر اعلان کرے کہ جب تک آپ ان دونوں سے ٹچ رہیں گے صحت یاب رہیں گے یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور پتہ لگے نبی کے ہوا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے سبحان اللہ مولا تعالیٰ جزا دے بہت شکریہ باقی محبت نہ یا علی کتنے بات شروع کرنا میرا خیال ہے کہ نصیحت تو شروع کرا تے حق تے مقام بسم اللہ باری باری بحث کرا تے گھنٹہ لگتا ہے ایک چیز تے نصیحت تے گھنٹہ پڑھ سکتا میں کوئی رولا نہیں حق تے بھی پڑھ سکنا گھنٹہ نور تے پڑھ سکنا گھنٹہ شفا تے پڑھ سکنا تو پھر سب کو گھنٹہ دی میں سو گیا ہوں انج کریے کہ جی میں لوگ آدھے ایک پہلا روزہ رکھ لو تے ایک 29 رکھ لو سارے جی آ جائیں لو جی اس طرح ہوتا تو نہیں سارے بچ آؤندے وہ کلا کلا رکھنا پینا لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ نصیحت سے گل کرنا کہ اے بچے وہ نصیحت ہے نوجوانوں اے نصیحت اساں کی کیتا ہے اساں کل تے حافظ صاحب کے 2 پارے پڑھائے
کیا کہیں تے نال لکھ کے دیتا ہے قرآن پاک 26 مصری 26 مرتبہ بندے آتے ہیں بھائی کمال کر چڑی ایڈے بزرگاں دے پیارے ڈب دے کتنے 26 قرآن پاک اتوں ایک آؤں ہوتا 10 میرے لوگ پاک 36 قرآن وہ بندے ہے اے نصیحت ان 3600 باری بھی پڑھے نا تے مردے تے نہ پڑھ کے سے زندہ نہ سنا نصیحت ہے بھائی قرآن ایک باری پڑھو گے تو ثواب ہے 26 باری پڑھو گے تو ثواب ہے 36 باری پڑھو گے تو اور ثواب ہے ثواب اور ہے مقصد مولا تانوں جزا دے بھائی ثواب اپنی جگہ تے ثواب ہے اچھا جی یہ گل دسو کہ اماں تے ابا دوویں ہون والدین زندگی جو بندہ انہاں بول چال ہی نہ رکھے فائدہ کی اماں دے نام دے 10 سوٹ بیبیاں جو بن چھڑے ابے دے نام دے 10 سوٹ مرداں جو بن چھڑے انہاں دوواں دے آنکھیں نہ لگے تہاڈا کی خیال کو فائدہ ہوندا ہے سچی گل دسو اصل گل کی اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کے نام پہ خرچ کرتا ہے نصیحت نہیں مانتا ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے سر اٹھانا خرچ کرنا آسان ہے نصیحت مانگنا مشکل ہے نصیحت پہ خرچ نہیں آتا سبحان اللہ بے شک تحفے دینے پہ خرچ بھی آتا ہے پھر دینا خرچ آسان ہے نصیحت سننا سمجھنا عمل کرنا یہ مشکل ہے قرآن میں گڈی ہر ویلے رکھنا برکت ہے میں کہنا برکت ہے گڈی دی وچ برکت ہے بچ اسی کو ایسی گل نہیں کر سکتے کہ قرآن پاک موجود ہے کہ لڑکی پہ گل کر کہ ہمیں گل کر قرآن پاک موجود ہے ویسے جتنے میں اپنا ڈکیتی ہوئی سی نا یہ بیچی سی تو رہ گیا سن پیسے انہوں نے آکھیا بریکل کھولیا میں کہ قرآن پاک ہے اچھی میں آکھیا کہ شاید کچھ حیا کر رہے میں کہ قرآن پاک ہے انہوں نے کہا پیسے کیا گئے یہ مطلب ہے بے حیا قرآن دا بھی حیا نہیں ہے ہائے ہائے اور جو قرآن کا حیا نہیں کرتے قرآن والوں کا حیا کیسے کر جائے میرے محترم سامعین ایک نصیحت ہے نصیحت ہے پھر ایک نصیحت ہے وہ جنہیں مینوں لٹیا انہوں ہوئی کون میں دس یہ نصیحت ہے یہ حق ہے وہ جی کا مریض آیا سی پیسے لے کے ہوئے کا مریض ٹر گیا شفا بھی کوئی نہیں ہے قرآن ہے یہ نصیحت ہے نصیحت میرے کوڑ ہے وہ بھی ہندو تو نہیں سی نا جتوں کا ہی سی نا یار کوئی میں سکھ تو نہیں سننا وہ اتوں نہیں سننا وہ مسلمان انہیں آگے بند کر یہ بند کیا نصیحت انہیں لینی ہوتی تے اینو ویکھ کے جاندا کوئی یار چھڑ زندگی موت دا پتہ کوئی لیکن کوئی اثر نہیں ہن نصیحت وچ پئی گئی حرام ہے کوئی اثر پہ ہوتا ہے ہن سمجھ تے دوارے ہو گئے سن انہاں نوں ڈر کسے پولیس والے دا سی اینا نہیں سی ڈر پولیس والے دا سی اینا نہیں سی کتاب وچ نصیحتاں ہی نصیحتاں نے میں سچی گل میں سنا 2 دفعہ میں ڈکیتیاں ہو چکی ہیں قرآن پاک میں چیز یار کی گل جی تھوڑا خیال میں ڈکیتا بھائی جانا سیدھا کدھر بھی ہو جاتی ایسا ہو جاتا سفر جو رہتا قرآن میں چیز یہ تو نہیں ڈریا کوئی سن ٹائم کی ہو گیا کہ پولیس کی ہوئی گڈی چلتی ہو تو نہیں کدھر یا کوئی گندا تو نہیں یہ بندے دوڑے آتے سن ادھر آ کے سن کتنے ہم پھر ہو جاتے یہ مطلب ہے کہ اس قسم کے لوگوں نے کتاب کا ڈر نہیں ہوتا کسی بندے کا ڈر ہوتا کسی بندے کا ڈر ہوتا بندہ قانون کی کتاب اگلی سیٹ تے رکھ کے پچھلی سیٹ تے 20 رائفلاں نجائز رکھ کے پجائے نہ گڈی پجائے
انہوں ڈر نہیں ہوتا کہ قانون کی کتاب تو پڑھ پئی کتاب آندھی کوئی نہیں نا واہ واہ بے شک وہ قانون کی کتاب پس نہیں ہے کہ سامنے کھلوتا سپاہی پس نہیں قانون کی کتاب ہوئے جدا احترام ججا تک بھی موجود تے سامنے ایک سپاہی ایک بھی پھول نہیں ایک سپاہی بالکل سینئر بھی نا جونیئر سپاہی ہاتھ دے رہے انہوں نے رنگ اڑ جانا پیچھا موڑ پیچھا موڑ پیچھا یہ ساری کتاب کو نہیں کرتا ایک بندے کو ڈرتا ہے یہ مطلب ہے قانون کا ڈر نہ رکھنے والے قانون کے ادارے کا ڈر رکھتے ہیں جو قانون نافذ کرتے میں پنجابی جی آپ سننا یار قرآن کڑی نہیں لاندہ قرآن کڑی نہیں لاندہ بندہ کڑی لاندہ ہے کتاب تو بندے نہیں ڈرتے کڑی لان والے تو ڈرتے ہیں اور پتہ لگے یزید قرآن کو نہیں ڈرتا حسین کو نہیں ڈرتا مولا کا مدد ہے بہت سن لگا یزید قرآن سے نہیں ڈرتا یزید شبیر سے ڈرتا ہے یزید کے پاس حافظ قرآن تھے حافظ قرآن تھے یہ حافظ سے نہیں ڈرتا تھا محافظ سے ڈرتا تھا ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے یزید حافظوں سے نہیں ڈرتا تھا یزید محافظوں سے ڈرتا تھا اسی لیے اللہ نے فرمایا نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون ہم نے نازل کیا ہے نا تو ہم حفاظت بھی کریں گے نہ نازل کرتا ہوا دکھائی دیا نہ حفاظت کرتا ہوا دکھائی دے گا نازل کرتا ہے جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نازل رضی اللہ کے ذریعے نہیں کرتا تو حفاظت رضی اللہ کے ذریعے اس کو لانے والے بھی علیہ السلام ہیں اس کو بچانے والے بھی علیہ السلام اگر کہ رضی اللہ بڑا کمال لفظ ہے لیکن جبریل بھی علیہ السلام ہے حضرت جبریل علیہ السلام بھی وہ بھی تساں دسیا مینوں ہونا میں رضی اللہ ہوں چھڑیا سی تساں دسیا نہ ہونا جو تہاڈی مہربانی کہ جبریل جنہیں جنہیں مینوں دسیا نہ کھڑو جا مولوی جبریل علیہ السلام ہے اے علیہ السلام بطول دے بوئے تے اندر سی انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں حضرات جس بی بی کا درزی علیہ السلام ہوتا ہے اس کا حاکم رضی اللہ بیٹھے ہوئے سبحان اے نصیحت آج نصیحت ہی گفتگو ہے سبحان اللہ میرے محترم سامعین اے نصیحت ہے نصیحت جدوں کرتا ہے بڑا کرتا جلدی بولو جی راہ راہ نصیحت جدوں کرتا ہے بڑا کرتا اے نصیحت ہے جوابے کی تھی میں کہنا نصیحت جدوں کرتا ہے بڑا کرتا ہے بچے بھی بیٹھے ہیں اسی لیے تھے اس سے ہی قابل ہو کے نصیحت کی تھی تک تسی بیٹھے تسی بھی تقریباً تھوڑا جا بڑے ہو گیا کوئی گا جنہیں بڑے ہوئے تسی سمجھ دو ساڑھا کام ہے نصیحت کرنا ویسے جدو سانو نصیحت ہوندی سی ساڑھے تو بڑے ہیں ساڑھے بڑے جڑے بیٹھے ہو اپنے تجربے نو یاد کرو اس نے جڑے موجود بیٹھے نے بچے وہ موجودہ تجربے نو یاد کرن کدی نصیحت کرنے والا بھی چنگا لگے میں معافی دے آگے نصیحت جدو کسے بڑے چھوٹے نو کیتی ہے کی ہو سکے بیٹے چلنا تے موٹر سائیکل ذرا آرام کر چلائیں نصیحت ہی ہے اس پرد کے پیچھوں بیٹھے چلانی میں کہ مصیبت تینوں پڑے بیٹا
بیٹا نہر چ پانی بہت زیادہ ہے، انہاں دنوں چ نہر نہ آئے نصیحت نہیں وہ کیا انہوں ابو میں آنا تو ساری زندگی ڈر ڈر کے نلکے تھلے بھی پوری طرح نہیں ساری انجی گزر گئی میں بچے نال گل کرنے لگا جڑے میرے نال نے وہ میرے نال تعاون فرماؤ جڑے بچے باپ بن گیا نہ 40-45 سال تک وہ بھی بچے شامل ہو جائیں جڑے 50 سال تو اتنے ہیں وہ بھی میرے نال شامل ہوتے بچے گھر سوائی بچے کافی زیادہ بندہ بیٹھے بچے ہو جڑا تمہیں نصیحت کرتا ہے نا کہ باہر چلنا ہے تو جرابہ پا کے جا، باہر چلنا ہے تو سر پہ کیپ پا کے جا، باہر چلنا ہے تو مفرل لے جا، چھیتی آ جائے، فون بند نہ کری، موٹر سائیکل تیز نہ چلائیں، بچے اتنے نہر پہ نہ جائیں، نہ اتنے نہیں۔ قرآن دی میں قسم ہے بچے ہو وہ دے اندر تہاڈی محبت ہے میں ہے ایک تو بڑا سجن تہاڈا کوئی نہیں، ایک تو بڑا یار تہاڈا کوئی نہیں، ایک تو بڑا عزیز تہاڈا کوئی نہیں، ایک تو بڑا ہمدرد تہاڈا کوئی نہیں، وہ دے اندر تہاڈا پیار ہے کیونکہ تیرے نقصان نال جو انہوں ہونا تینوں نہیں پتا، تیرا نقصان ہو گیا موٹر سائیکل ڈگ گیا ڈوب گیا چھوٹی موٹی چوٹ آ گئی بہن نو پتا ہے کی ہویا ہے ماں نو پتا ہے کی تے اندر جڑے بیٹھے نا وہ سارے تیرے سجن نہیں سجن ہی نصیحت کرتے اپنے ہی نصیحت کرتے محبت ہوتی ہے تو نصیحت بندہ کرتا بے شک رضوان صاحب تشریف ہے بہت اچھا ہو گیا میرے جڑا وقت ہے نا گھنٹہ وہ دے جو صرف اور صرف 17 منٹ باقی یہ بچ بچ میں مکمل کر دینا لائے بہت کم جزاک نصیحت وہ کرتا جڑا بڑا ہو تے کرتا محبت دی وجہ کرتا اچھا تیرا ہمسایہ تینوں کیوں نہیں منع کرتا کبوتر بیٹھا ہوئے کھمبے تھے منڈے چڑھ جاتے ہوتے لائٹ ہوتی لیکن جنہوں کبوتر پیار لگتا ہے ان تنہیں پتا لے کے وہاں میں جانا جڑے نیک بندے نہ بن گیا پترانا آج دفعہ کر پر کبوتر کچھ بھی نہیں اتنے نہ جائیں اتنے لائٹ جنہیں باپے اوترے باپے وہ کیا کہیں آج جوان جو ہے ماری گیا آج جوان جو ہے وہ جوان کر کے وڈیرا بندہ تو خدا دا نہ خوف خدا کسے نہ ویکھے نہ بچہ چڑھنا پیا تے چڑھدا تو پٹھے پاسے تے تو بابا کی بابے والی گل کی کیویں دی پہ کرنا سیاںا بہنا تو بندا ہے تینوں اپنا نہیں لگدا تے کم از کم کسے دا کوئی خیال کر کسے دے گھر دا تے چڑھ جا خیر ہے بچہ جوان جو ہے آ سورما جو ہے شہر میں رہے او ٹوکرا جڑا تھلے ڈگے بابا ہوندے نو آرام آ گیا ایو جے بابے نہ ہوندے یزید منبر تے چڑھ نہیں گیا بلے ہو تیری کیا بات ہے بلے ہو تیری کیا بات ہے وہ جڑا غلط پاسے جاتا ہوئے وہ روکنا چاہیے وہ جڑا غلط پاسے جاتا ہوئے وہ روکنا چاہیے کہ روکتا کون ہے اپنا سجن ایک نے آکھیا دوست نے اپنا ایک میرے عزیز نے آکھیا سجن اور کوئی لفظ ہے جے کون نصیحت کرتا ہے اپنا سجن جنہیں اندر محبت ہوئے آ نصیحت ہی تے اللہ تیرے تک تے میرے تک کہنی نماز دی مرضی نال پڑھنی ہے وہ سوچ ہے اور دے وچ ساری محبت ہے یا نہیں بولے یار نصیحت ہے اور نصیحت چونکہ ملائکہ نو چنگی نہیں لگتی اسی واسطے سے نصیحت میں نازل ہونے تو پہلے میرے نبی دی کوئی دشمنی نہیں سی میں پیانا یہ نصیحت بھی ہے حق بھی ہے ستہ جو پہلی کیڑی سی نصیحت ستویں حق یہ نصیحت بھی ہے حق بھی ہے مجھکاروں میں چھڑ دیتا کہ میں روزے رکھنا بھائی کھاتے حق نہیں روزہ یہ نصیحت بھی ہے یہ حق بھی ہے 40 سال تک نبی نے نصیحت بھی اپنے سینے کے اندر رکھی
حق بھی اپنے سینے کے اندر رکھا. 40 سال بعد نبی پاک نے کھلو کے پہلی نصیحت کی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. انہیں کہہ رہی گل کہنا جی کر دیتی. میں بھی آخیا میں نصیحت پہ کر اور جو بول رہے ہیں حق بول رہے ہیں، میں وہی گل پہ کر. انہیں آخیا جنہوں نے تھی پہ آدھو نا کھ بھی نہیں، یہ پیو دادے تو اسی انہوں مننے ہیں، جنہوں پیو دادے تو بندہ منتا ہوئے ایک دم تے بندہ چھڑائے تو نہ بندہ چھڑا. انہیں آخیا اسی تو پیو دادے تو انہوں مننے. نبی پاک نے آخیا کہ تھوڑے پیو دادے بھی بیوقوف سن، چھڈو کرو. انہیں آخیا جی کی کر دو پر تسی تے صادق ہو، تسی تے امین ہو، تسی تے شریف ہو اور سید بطحا دے پوتے ہو. یہ لوگ کو اسی مننے ہیں، تھانوں فیصلے اسی تواڈے کولوں کرانے ہیں، انہاں تو کوئی نہ آکھو. نبی پاک نے آخیا ہے نہیں کچھ نہ تیرے دلائل دین تو صدقے. کہنے لگے مثلا حضور نے فرمایا یہ مٹی کا بت باہر رکھ دو تو سونے کا اندر رکھ دو، یہ کی نہیں. مٹی کا بت باہر رکھ دو تو سونے کا بت اندر رکھ دو. جی وہ کوئی لے نہ جائے. میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ تمہیں دوزخ سے کیا بچائے گا. نصیحت کوڑی ہوگی، اس نصیحت کی وجہ تو دشمنی پئی. میں بالکل قریب ہاں. رسول اللہ نے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 40 سال میں تسا گل نہیں کی، 40 سال تسا گل نہیں کی. اے تیری عزت صدقے میرے پیغمبر نے فرمایا 40 سال میں نے حکم ہی نہیں سی، 40 سال میں نے حکم نہیں سی. عرب کے بندیاں دے رنگ اڑ گئے تے حیران ہو کے کہنے لگے کوئی تواڈے تے بھی حاکم ہے؟ اللہ اسی کو اللہ کہتے ہیں. جو مجھ پہ حاکم ہے وہی احکم الحاکمین ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے. ہو سکے اچھا اسی بھی آندے ساں تساں تے کدی یہو جی گل کیتی نہیں، اسی تے آندے ساں تساں تے کدی یہو جی گل کیتی نہیں. وہ کتے مل جائے گا. نبی فرمایا نہیں. کیوں؟ فرمایا تم اصغر ہو وہ اکبر ہے. ایڈے چھوٹے وہ نظر بھی نہیں آتا، ہر پاسے میں ایک پاسے نہیں محدود ہو جائے کہ اللہ نہیں رہتا، وہ نہیں دستا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ تواڈے تک خبر کیویں ہوگی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھ تک میرا اللہ بھیجتا ہے جبریل امین کے ذریعے. انہوں نے کہا وہ کتے لب جائے گا. ہاں جبریل کے آدھا جانا مل جائے گا. حضور نے آخیا انہوں کیا کرنا، انہوں نے کہا وہ ساڈا کام کیا. حضور نے فرمایا تم نظر کوئی نہیں آؤ. جب انہوں نے جبریل کی مخالفت کی ہے اللہ پاک نے فرمایا کل من کان عدوًا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. ان بندوں سے کہہ دے جبریل سے کیوں دشمنی رکھتے ہو، وہ تو اللہ کی اجازت سے لے کے آتا اور تیرے قلب پہ نازل کرتا ہے. یہ مطلب ہے بندے اللہ دے بھی دشمن ہوئے جے اس نصیحت کی وجہ تو، بندے جبریل دے بھی دشمن ہوئے جے اس نصیحت کی وجہ تو. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے کیا کھڑے گئے. انہوں نے کہا اہی جانی تے اللہ جانے. فرمایا دسنا ہی نہیں. جبریل فرمایا ہاتھ آنا ہی نہیں. انہوں نے کہا تسی تیار ہو جاؤ. وہ دستا نہیں جبریل تے آنا سامنے نہیں پھر تسی ہونا. حضور نے فرمایا چچا ابو طالب یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، دوسرے پہ سورج بھی رکھ دے تو میں نصیحت سنانے سے رکوں گا نہیں. آؤ توحید کے دشمنوں مجھے کمزور نہ سمجھنا، آؤ جبریل کے دشمنوں مجھے یتیم نہ سمجھنا، آؤ نصیحت کے دشمنوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قرآن ایتھے ہی رکھا. اتنے بڑے باپ کا اتنا بڑا بیٹا کری صدا تو مومنی کھلے قرآن پہ میرا ہاتھ ہے. اللہ جمع جبریل جمع قرآن نہیں سواد نہیں آیا. اللہ جمع جبریل جمع نصیحت جمع شفا جمع رحمت جمع ہدایت جمع نور
دے دشمنوں، آؤ رسول اللہ دے دشمنوں، آؤ قرآن دے دشمنوں، آؤ جبریل دے دشمنوں، حضرات ضروری اعلان سنیے۔ اللہ نے قرآن حکیم سورہ مبارکہ فاتر ارشاد فرمایا، حبیب ہم نے یہ چراغ راہ نہیں بنایا قرآن کو جس کا جی چاہے وہ پھونک مار کے اڑا دے۔ میرے حبیب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ثم اور رسول کتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ قرآن پہ وارث نہیں، نصیحت کا بھی کوئی وارث ہے، شفاعت کا کوئی وارث ہے، نور کا کوئی وارث ہے، فرقان اور حق کا کوئی وارث ہے۔ ہوں سنو جی کلمہ تو میں نے اجازت ہے۔ بسم اللہ۔ حضرات 7 چیزوں کے مجموعے کو بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں پہنچانے والے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزوں کے بچانے والے کو علی ولی اللہ۔ سرحدہ کی حفاظت کرتے ہیں فوجی، پاک فوج سرحدہ کی حفاظت کرتی۔ اس ملک میں بھی جنہا سرحد پہ کھلو گے حفاظت پاکستان چ ایتھے گولی کھائے تے دشمن کو پریشان کر دے، انہوں ایک نشان ملتا ہے کہ وہ نام ہی حیدر۔ پاکستان سے لے کے اسلام تک تحفظ ہے ہی حیدر کی وجہ۔ پاکستان کا اعلیٰ اعزاز کا نام نشان حیدر ہے۔ نشان حیدر والے دے حفاظت کرنے دی وجہ تو پنڈ نو سڑک بن گئی، اتنے سکول دیتا جانا ہے، اتنے ہاسپٹل دیتا جانا ہے، شہید کا نام لکھا ہے کہ یہ نشان حیدر والے کی مہربانی سے ہو رہا۔ نشان حیدر والے کا پڑھا ڈی سی دے آفس سے جائے، لوگ اگر ڈی سی اگر کرسی پہ نہیں بٹھائے کھلوتا رہن دیتا جی، ادھا گھنٹہ میں وہ کھلوتا ہے جنہا پڑھا نشان حیدر ہے۔ نشان حیدر والے کا باپ کسے دفتر جائے انہوں 5 منٹ بھی کو کھلون دینا، لوگ کہتے ہیں یار نشان حیدر ایدھے پتر کون ہے تو تسائی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے دفترہ میں نشان حیدر والے کے رشتہ دارانوں عزت دین والے وہ بنت حیدر بڑے گندے بڑے ہوتی ہے۔ جدے کوئی نشان حیدر ہوئے انہوں عزت دینی چاہیے، اور جڑی بنت حیدر ہوئے انہوں بازارہ جو پریشان کرنا چاہیے۔ میں نے جڑا بانیان کی طرف حکم ہوا 5 منٹ صرف باقی ہے کہ میں وہ روایت پڑھ دینا، فرماتے ہیں بازار شام پڑھ۔ یہ جڑے بندے فرمائشہ کرتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بندے لگے پھرتے ہیں تسی پھر کے سروے کر کے دیکھو، بندے پچھلیاں کرنا دہراتے ہیں ہسن واسطے۔ لوگ کہتے ہیں او گل سنا ذرا شغل ہو جائے، او گل سنا ذرا شغل ہو جائے۔ کائنات کے ایک قوم ہے جنہی رون واسطے پچھلے واقعے کی فرمائش کرتے۔ روان صاحب بیٹھے تو ہم نہیں کئی بڑی لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم یہ پڑھو، آج ہم یہ قاسم پڑھو، آج یزید پہ دربار سے بیوی دا عورت پڑھو۔ قاضے واسطے، شرارت واسطے، سیاست واسطے، رون واسطے۔ ساڑھے کو کچھ نہ وجہ کی تار جمیل صاحب عالم دیوبند وہ فرماتے ہیں رو کے دعا کرو اللہ جلدی قبول کرے۔ ماں باپ نو یاد کرو، گیاں نو یاد کرو، گناہاں نو یاد کرو، یا اپنی مصیبتاں نو یاد کرو، ان پر کچھ یاد کر کے کسی طریقے آنسو کر لو اللہ نو پسند گے۔ یاد بندے تے محنت کر کے آنسو کر دے رہے، ساڑھے تے اللہ نے انڈے قریب رکھے رہے، ایتھے بچہ بھی اٹھ کے آکھے نا شام دور دا آنسو قریب آ جانا، قریب دبا رکھے۔ صاحب سعادی صحابی رسول ہے، بیت المقدس کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں، شام تو گزر کے اس واپس جانا سی اپن دیس اس شام میں جو اوتر اس قدم رکھیا جتنے بدول دیاں دنیا داخل ہے شام۔ اس سہر کی
پوری بازار کی حالت بیان کی ہے. میں اس روایت کو لمبا بھی پڑھنا ہوں, تفصیلات دی آج نہیں کرنا, آج صرف ان 5 منٹوں کی مکا دینا. سال میں 4 جملے آتے ہیں جگر کٹیر میں, صرف وہ کٹیا جائے گا جڑا روز مجلس چاہتا ہے یا میں سامبا کے دسو انہوں جلدی جلدی قریب آ جائے گا. سہل صحابی رسول ہے, آخر نبی دی صحبت چ رہ جائے. آندا میں شام یکم سفر داخل ہویا, میں تے اپنے کام آیا سا, اپنے کام جا رہا سا. آندا سجے بازار اٹھیا پہ عورتاں ہجوم میں ویکھیا شام دیا بازار. ایک اگلی گل چوتھی اس لکھی ہے تھوڑے کو برداشت نہیں ہو رہی. میں کہاں پہلا رو پیا, میرے ذہن چ پہلا آئی تھوڑے تک آئی تو سب شاید چپ نہ رہ سکو. سہرا تک جس دن میں داخل ہوا یکم سبت تھی, شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا ہجوم تھا. عید نیڑے ڈی پی او بازار چ آوارہ گردوں واسطے پولیس کرتا ہے کہ آوارہ گرد بازار چ نہ پھر دھیاں بڑا سودا لینا ہے. اندر شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رشتہ جڑا بندہ ہائے کہہ گیا میں ذرا نمے ہونے والے کسی دوستوں یا سی ڈی سننے والے کسی بندے میرے ایویں ہی ہوتے ہیں. خدا دی قسم انہاں دی ہائے کا مذاق نہ اڑائی. جنیاں بندیاں اس گل کے ہائے کی ہے کہ شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رشتہ, یہ رو اس لیے رہے ہیں یہ اسے جانتے ہیں جو ان سے گزر گئے. یہ اس بی بی کو جانتے ہیں جو ایسے لوگوں میں سے گزر گئے. شام کے بازار کا حال پڑتا ہے. آندا میں نبی نال رہ کے زندگی گزاری تھی. نبی سکوا کیا سی دشمن قتل ہو جائے وہ ہاتھ نہیں کٹنا, انگلی نہیں کٹنا, نک نہیں کٹنا, کان نہیں کٹنا. پرانے زمانے چ کٹ کے نا جی عذاب تے انہاں دا ہار بنا کے بیبیاں گل چ پا کے تے مذاق اڑاندیاں سن مقتول دا. حضور نے فرمایا اسلام وچ من ہے کسی کا نک کان اکھ بالکل نہیں, انگلی تک ناخن تک نہیں. دنیا تو ٹر گیا بس ختم, بات ختم ہو گئی. دنیا تو ٹر گیا تو ویر مک گیا, دنیا تو ٹر گیا تو ویر مک گیا. جس دشمن کا بھی ویر دنیا کے جان تو بعد مکا دیتا, خدا دی قسم وہ دیاں شہیداں نال دشمنی ہوگی ورنہ لاشاں تے گھوڑے تے نہ پھرتے گا. میرے عزیز دوستو یہ میں زندگی چ پہلی باری دیکھیا کٹے سر کٹے تے نیزیاں تے. اور میں اتنا پریشان ہویا, میں کہ گورنمنٹ اسلام دی گورنمنٹ ہے, یہ مسلمان فرما نوائے اس مردہ دے انسانہ دے ساری کر دیتے. نبی تے یہودیاں دے سر نہیں سر کٹن دیتے, نبی تے کافر دے سر نہیں سر کٹن دیتے. یہ آگا بغاوت ہوئی ہے کہ بغاوت تے کسی مسلمان کیتی ہوئی ہے. سر کٹن دا کی مطلب ہے اگو غور نہ دیکھیا تے چیخ نکل گئی. اپنا سر نیزیاں نال بدے نہیں سن, بچوں نیزے گزارے گئے سن. ہر سر کو تھوڑا جا نیزہ پڑ دی. میں یقین میں ہونا سی ظلم ہو جائے, بغاوت نہیں ہوئی. اور سمجھ کے سننا آگا تیسرے چوتھے نیزے تو میری نظر پڑی, میرا شک یقین چ بدل گیا کیونکہ سال چھوٹا سی تے نیزہ ہو گئی. بیبیاں تے سراں تے چادر کوئی نہیں, بغیر پران تو سوار میں کہ ہاتھ پسے گردن بندے نے. آگا میرا دل کیتا ہے شہر چھڑ دیا, کتنے شہر گرک ہوئے تے وچ نہ آ جا. آگا میں دوڑنا شروع کیتا, جڑے پرانے بندے بیٹھے ہو خدا را اس جملے لفظ تے غور کرنا. آگا میں ایک ضعیف کولوں گزر گیا. کیوں روئے ہو؟ ہے ضعیف نہیں, 23-24 سال کا نوجوان ہے کبھی ضعیف ہوئے. آنگا ایک ضعیف کو گزرے جنہاں چھوٹا جا بچہ سی, ایک کو رسی جو دوے قید سن. میں اللہ وان کردہ دھوڑیا. میں کہ اللہ میں نے اس بازار چکڑ, اللہ میں نے اس بازار چکڑ کسی شہر غرق نہ ہو جائے. بڑا ظلم کیتا ہے, بڑا ظلم کیتا ہے. جنہے میں نے اندر آخری اونٹ دے پچھوں دی گزر کے اگو گلی مردی سی. ایتھے اونٹ کھڑا, ایتھوں گلی مردی. ایتھوں میں دوڑتا گلی مڑن لگا نا تے میرے کناں چ ایک بی بی دی آواز آئی, سہل تو صحابی رسول ہے نا. ارے یہ لگا جنہا میرا پیرا زنجیر پہ میں رک کے تھلے کو کر کے کہ بی بی میں اتوں میں کھڑا نہیں چاہتا. اتنے سر میں مظلومہ ہے کہ بی بی کوئی شریف کہہ رہے. اس واسطے میں محسوس کیتا ہے دھوپ لگتی ہے سایہ نہیں مگنی ہے, بھوک لگتی ہے کہ کھانا نہیں مگنی ہے, پیاس لگتی ہے
مکان کی چھت پہ ہو کتنے کو تسی تے مینوں کیویں جان دے ہو آندا میرے پیروں تھلے زمین جے سرک دی انج میں پریشان ہویا بی بی کہن لگی جڑے اونٹ کولوں پہ گزرنے نا سہر میں اس اونٹ دے اوتے بیٹھ گیا کہن لگا بی بی عزتدار بی بی میں اتنا نہیں دیکھنا چاہتا تسی صرف اتنا دسو مینوں کیویں جان دے ہو میرے نام تو بھی واقف ہو اس بی بی آگے تو کوفے وچ ساڈے گھر مہمان بنیا سی میرا شوہر تینوں صحابی رسول سمجھ کے لے کے آیا کہ میرا شوہر عبداللہ ابن عمیر کوفی اون ولی مولا دا غلام سی اس آگے نبی دا صحابی ہو گئے تے علی دا نوکر انہوں گھر مہمان نوازی واسطے نہ سکے میں گرم پانی کیتا تے تیرے خیر تو آئے میرے شوہر نے تیرے خیر تو آئے پھر ایسا تیرا نرم بستر بنایا میں رات کو تیرے واسطے آدھا کھانے تیار کیتے تو صرف ایک نہ میں نے دس دے تو سہنے ساتھی ہے نا کہنے لگا بی بی میں تے سہنا تسی عبداللہ ابن عمیر دے کی لگ دے اسے کہا میں عبداللہ دی زوجہ عبداللہ کتھے فرماندے نے وہ قتل ہو گئی کتھے کربلا دے جنگل ایدی چیخ نکلی منو قید کر کے جاندہ نے ایتھے صاحب صحابی دی چیخ نکلی جدو چیخ بلند ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمیر شہداء کربلا دے نام کی لوگ پڑھو گے تو میں چاہے گا عبداللہ ابن عمیر وہ دی زوجہ نے کہا صحابی رسول کیوں تیری چیخ ہے نہیں بلند تو مدد نہیں کر سکتا تو نہ کر رو دینا نہ ہو چکی کہنے لگا بی بی تنو دس سکتا کیوں رویا ہم جملہ سننا کہنے لگا جو بازار میں دیکھ آیا ہوں نا یہ علی کی نوکر کی بیوی کے نام ہے جیڑا بازار میں دیکھ آیا مجھے بے غیرتا میں بھریا بازار اور مجھے علی نے نوکر کی بیوی کوہان کی چتر مار دے حضرت عبداللہ کی زوجہ دی آواز آئی علی نے نوکر کے حرم نو رون والیا سارے تو آگے بی بی زینب کہہ دے جڑا سب تو آگے ساری مولا حسین دے جڑا کوڑے دے گردن دارے مولا عباس دے جڑا چھوٹا سر میں کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے آج دے کوڑوں لگ گیا اور زین العابدین کتنا ایک دھوڑ دا واپس آیا میرے امام نے قدمہ تے سر رکھ کے کہنے لگا اس بی بی اے وقتی میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ اس میں نو کچھ گلہ دسنے میں ساری گلہ دی تصدیق واسطے صرف ایک کو گل پوچھنا من انتا تسی کون ہو میرے مولا فرماتے تینوں کی دس لگے آتا انتا زین العابدین میرے مولا سجاد تسی ہو جدو میرے مولا کہنا نام ہاں میں ہی سجانا کبھی سجاد چمنا ہے کبھی کھپا چمنا ہے کبھی سجے پیر کے ساتھ رکھنا ہے کبھی کھپے دے کہنے لگا کی کرنا مولا فرماتے نے کی کرنا چاہنا آدھا مرنا چاہنا آدھی ہوں مرنا چاہنا مولا فرماتے نے کیوں کہنے لگا ایسا ہے میری نظر دین صرف دین ہے کہ تیری جتی تو قربان ہو جائے نبی ساڑی کو مگیا ہی کچھ نہیں سی فرماتے سے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میرے قریبیوں کی مودت رکھنا تیرے تو بڑا ہے سوئے قریبی کوئی نہیں مودت کا حق بننا ہے تقاضا ہے مودت یہ ہے کہ میں مر جاؤں کہنے لگے کیویں مرنا چاہنا کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں بولا ایچھا چوک کھلو گے شبیر دے درود پڑھ لو یزید تے لان کر لو اینا میں قتل نہیں کرنا ہے تسی صرف میں اینا یقین دعا میرا سر ٹنگ دے گا ہائے جتے جاؤں دا سارے جتے حبیب دا سارے جتے مسلم پہ نوستے دا سسد کے جانا آخری دولہ جناب آؤ لوگوں اینا دی قریبی سن لو میرے مولا فرماتے نے مرن تک آگے جے میں کوئی حکم کرا تو مرنے گا کوئی نصیحت کرا فرمایا میں نے مرن دے آیا آخری کر جیڑی کوئی نصیحت کرنی جے حکم دینا جے وہ مرن تو پہلے ہی ہوئے ایک بار دسو منہ چکٹو مولا فرماتا ہے شام دا بازار بھوپیاں ہیں جی کہ وہ دا سارا اٹھے تو سنو کریمی میرے چوتھے امام فرماتا ہے تو مننے کا نگر کرنا فرمایا ایک بار منہ کٹو تیری جتی
دنیا میں تو پتے قربان کرا میرے چوتھے امام فرماندے نے گھر تو جا دنیا انتظار کرو ساڈیاں میں چنگلے ضرور قربان کرو ساڈیاں